بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں مظہر طارق. آج ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں. چند سوال کروں گا. ان کا میں تعارف پہلے کروا دوں. ویسے تو یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا پھر بھی اپنے جو نئے ہمارے دوست اب ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ویڈیو واچ کرتے ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا بتا دوں. اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن ایک بڑا نام، ایک چمکتا ستارے جناب چودھری زاہد رفیق صاحب، جنرل سیکرٹری اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن، ان کے ساتھ موجودہ صورتحال، جتنے پراپرٹی کے حوالے سے جتنے کرائسز ہیں، یا انہوں نے جتنے بھی ترقی کے سفر میں جتنی کامیابیاں سمیٹی ہیں یا جتنا سفر کیا ہے، اس سارے حوالے سے میں چودھری زاہد رفیق صاحب سے چند سوال کروں گا. آپ جتنے بھی دوست اب ہیں اس کو تھوڑا آخر تک ویڈیو کو دیکھیں. چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن باڈی کا سب سے پہلے بتائیں کہ مقصد کیا ہوتا ہے. کافی ہمارے دوست ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ باڈی اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کام کیا ہے، یہ پلیز ذرا بتائیں. سب سے پہلے تو میں جناب مظہر طارق صاحب اور طارق مارکیٹنگ کی پوری ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج انہوں نے مجھے ٹائم دیا اور میرے آفس میں آئے. ان کی تو سارے یوٹیوبس کے اوپر ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، تو میں بھی خواہش رکھتا تھا کہ بہت سارے دوست آ کے انٹرویو لیتے ہیں، یہ طارق مارکیٹنگ والے کب میرے پاس آئیں گے، کیونکہ ایک بڑا اچھا نام ہے، بڑا اچھا زبردست یہ اسلام آباد اور پنڈی میں اور سوسائٹیز کا کام کر رہے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. شکریہ بھائی، شکریہ، بہت شکریہ. اسلام آباد ایجنٹس ایسوسی ایشن باڈی کا مقصد بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ اچھا، بیسیکلی اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن پورے اسلام آباد کی واحد نمائندہ تنظیم ہے جو کہ اسٹیٹ ایجنٹس کے حقوق کے لیے، ان کے مسائل کے لیے ایک پوری ہماری باڈی ہے جو کہ دن رات کام کرتی ہے. کہیں ویلیویشن کا مسئلہ ہو، FBR کے ٹیکسز کا مسئلہ ہو، وہاں پہ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن آپ کی چونکہ نمائندہ تنظیم ہے، وہ جا کے گورنمنٹ آف پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں جو ریل اسٹیٹ جن کی وجہ سے ریل اسٹیٹ میں تبدیلی نظر آتی ہے، اگر ٹیکسز بڑھ رہے ہیں، ویلیویشن بڑھ رہی ہے، تو اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن آپ کی جو تنظیم ہے وہ آپ نے ریل اسٹیٹ ایجنٹس بھائیوں کے حقوق، تحفظ، مسائل کے لیے دن رات کام کرتی ہے. اور سارے دوست جو ہمارے ممبر بنتے ہیں ان کا ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے جو ان کی پہچان ہے، جو آج سے پہلے نہیں تھی. اس کے بعد ان کو ایک کارڈ ملتا ہے. اس کارڈ کے اوپر آپ CDA میں جاتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی آپ کو روکتا ہے تو آپ کے پاس ایک پہچان ہے کہ میں اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن کا ممبر ہوں، فلاں جگہ پہ میرا آفس ہے. تو الحمدللہ آپ کے کارڈ کی ایک ویلیو ہے، وقت ہے. اس کے علاوہ مختلف ہاسپٹلز کے اندر اور مختلف جو اتنی بھی لیبارٹریز ہیں اور ہر جگہ کے اوپر ہم نے اس کارڈ کے اوپر اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں ان کو ہم نے سہولت دی ہوئی ہے، اور وہ ہر جگہ کے اوپر ان کو بینیفٹس اس کارڈ سے ملتا ہے. شکریہ. اچھا، آپ بڑی ایک سادہ زندگی گزارتے ہیں، لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. میرے خیال سے آپ بھی لوگوں سے بڑی محبت، جو ریل اسٹیٹ میں ینگ ہیں، چلیں آپ کے جتنے بھی ایج فیلو ہیں یا آپ کے جتنے بھی آپ کے دوست ہیں قریبی جن کے ساتھ آپ نے کام شروع میں اسٹارٹ کیا، نئے جو آنے والے ینگ لڑکے ہیں وہ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، آپ بھی ان سے بڑا پیار کرتے ہیں. آپ نے کب اور کیسے، ان کے لیے یہ سوال ہے کہ آپ نے کب ریل اسٹیٹ کا کام شروع کیا، اور اس میں جو چیزیں ہیں یہ ہمارے چھوٹے دوست بھائی جاننا چاہتے ہیں، ذرا یہ کلیئر کر دیں. اچھا جی، میں نے جون 2003 میں اپنی سفر کا آغاز کیا اور ایک موٹر سائیکل کے اوپر رینٹ کے کام سے میں نے یہ کام اپنا سٹارٹ کیا. اور اس وقت جون کا مہینہ چل رہا ہے اور 2023 ہے، پورے 20 سال مجھے اس فیلڈ میں آئے ہوئے ہو گئے ہیں. تو میرے جتنے بھی نئے دوست ہیں جو اس سفر میں آنا، اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں اور نئے سفر کا آغاز بطور ریل اسٹیٹ ایجنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ اس شعبے میں آئے. بڑا زبردست شعبہ ہے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی. آج اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے مجھے 20 سال کا عرصہ لگا ہے. تو آپ آئے، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کمٹمنٹ سے، ایمانداری سے اپنا کام کریں گے تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ بھی ایک بڑی کمپنی آپ کی ہوگی، بڑا نام ریل اسٹیٹ میں ہوگا، اور اس کے بعد ریل اسٹیٹ ایجنٹ سے آپ پھر بلڈر بنیں گے.
تو دوسری بات جو آپ نے کہی جی، میں دیکھیں جو بڑے نام تو ہوتے ہیں وہ تو ان کا کاروبار سسٹم بڑے آفسز ہوتے ہیں. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی میرے چھوٹے بھائی ہیں جو نئے کام کرتے ہیں میں ان کے پاس جاؤں، ان سے ملوں، ان کو حوصلہ دوں اور ان کو اس فیلڈ میں خوش آمدید کہوں. تو میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، اس وجہ سے وہ بھی مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. ریئل اسٹیٹ میں آپ نے بہت کامیابیاں سمیٹی، بڑی یہ ایک 20 سال کی ایک بڑی کہانی ہے، اس میں اپنا نام بنایا. اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ نے کس طرح سے کام کیا؟ ذرا جو ینگ جنریشن ہے ان کو تھوڑا دیکھیں جی، آپ جب کام سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے ایک ذہن میں یہ بات رکھنی ہے جو 20 سال پہلے میرا کلائنٹ تھا وہ الحمدللہ آج بھی میرا کلائنٹ ہے. وہ ایک عام سی کہاوت ہے جو آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ ہمیشہ آپ انڈے سے لطف اندوز ہوں، مرغی کھانے کی کوشش نہ کریں. تو آپ کے پاس جب کلائنٹ آئے اس کو اچھا مشورہ دیں، اس کو ساتھ لے کے چلیں، اس کی انویسٹمنٹ کو ایسی جگہ پہ لگائیں کیونکہ اس کا فرض کریں آپ نے 20 لاکھ روپے کی جگہ پہ انویسٹ کرنا ہے، آپ کو 20,000 تو مل گیا، آپ نے وہ اپنی جیب میں ڈال لیا، لیکن اس کو آپ نے سوچنا کہ اس کا آپ نے 20 لاکھ روپیہ آپ کے رسک کے اوپر اس نے لگایا. تو اس کو کسی ایسی جگہ پہ لگائیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا سرمایہ بڑے بعض کا سرمایہ رک جاتا ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اچھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو لوگ آپ کو یاد رکھیں گے اور آپ محنت سے، ایمانداری سے، کمٹمنٹ سے کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے. اگلا سوال میرا ہے جو صاحب یہ بتائیں، رینٹ سے آپ نے کام شروع کیا، آپ رینٹ کا کام کرنے سے لے کر بلڈر تک کا سفر، آپ بلڈر کیسے بنے؟ اچھا جی، بڑا اچھا آپ کا سوال ہے جی. ہم نے رینٹ کے کام سے سٹارٹ لیا، گلی گلی محلے محلے میں ہم پھرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ریل اسٹیٹ ایجنٹ وہ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کیونکہ آج کل تو لوگ آتے ہیں بڑی کمپنی بنائی بیٹھ گیا مارکیٹنگ شروع کر دی، لیکن ان کی اتنی گرپ نہیں ہوتی جتنی کہ ہم نے جس طرح کام کیا، ایک ایک گلی میں گیا، سروے کیا، رینٹ کا کام کیا. جب آپ تسلسل سے کام کرتے ہیں، جب آپ اونچ نیچ کے حالات کے باوجود اپنے کام کو نہیں چھوڑتے تو اللہ کے فضل سے منزل زیادہ دور نہیں ہوتی. پھر آہستہ آہستہ رینٹ سے ہم نے سیل پرچیز کا کام شروع کیا، سیل پرچیز سے ہم کمرشل کی طرف آئے اور کمرشل سے ہم نے اپنی ایک بلڈنگ بنائی جو الحمدللہ ریکارڈ ٹائم کے اندر 2 کنال کا کمرشل پروجیکٹ 18 مہینے کے اندر بنا کے ڈیلیور کیا. تو یہ وہ تسلسل ہے جو ہم 20 سال سے کر رہے ہیں. تو رینٹ کے کام سے بلڈر بندہ اس طرح بنتا ہے کہ تسلسل، محنت اور ایمانداری. بڑا اہم سوال ہے جو صاحب کہ پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کا جو ہے وہ ایک رول ادا کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی. آپ کیا کہیں گے جتنے ہمارے انویسٹر ہیں، جتنے لوگ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، یا ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں ان کے ساتھ، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ اور موجودہ جو صورتحال ہے، کرائسس کا شکار ہے، تو آپ تھوڑا سا اپنے چھوٹے بھائیوں کو اور جتنے انویسٹر حضرات ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے آنے والے ٹائم کے لیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ہمیں 20 سال ہو گئے، اسی طرح اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھی 1 سال ہو گیا ہے، اس میں تو کافی مندی رہی ہے، اور جو ہمارے اوورسیز کلائنٹ ہے وہ بھی کافی پریشان رہے ہیں. اس طرح سے یہاں پہ پیسہ انویسٹ نہیں ہوا، اور انہوں نے بھی اسی طرح حکومتوں کی تبدیلی کی وجہ سے پھر اعتماد جو ہے وہ اوورسیز کا تھوڑا سا ڈگمگا جاتا ہے کہ بار بار جب حکومتوں کی تبدیلی ہوتی ہے تو اوورسیز بھی اپنے پیسے کو کھینچ لیتے ہیں. تو یہ حالات ہم بڑی امید کر رہے ہیں. ہم نے بھی بڑی پروپوزلز گورنمنٹ آف پاکستان کو دی ہیں اور FBR کو ہم نے پروپوزلز دی ہیں کہ جب تک آپ اوورسیز کو خصوصی مراعات نہیں دیں گے، رعایت نہیں دیں گے، وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، وہ اس معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. جو اوورسیز ہمیں ڈالر بھیج رہے ہیں، ہم ایک ایک ڈالر کو ترس رہے ہیں، تو آپ ان کو VVIP پروٹوکول دیں، آپ ان کے مسائل جو ہے 1 ونڈو پہ حل کریں، آپ ان کو ٹیکسز میں رعایت دیں تاکہ اوورسیز کا اعتماد بحال ہو، وہ یہاں پہ پیسہ بھیجے، یہاں پہ پیسہ آئے گا تو ملک کی معیشت کا پہیہ چلے گا، ریل پیل ہوگی، جس میں میرے چھوٹے بھائی جتنے بھی اوورسیز کو اٹریکٹ کرتے ہیں، ان کو یہاں پہ ان کی انویسٹمنٹ کراتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی کام چلے، اوورسیز کا بھی پیسہ یہاں پہ سب سے زیادہ پروفٹ اور مارجن پاکستان کے اندر ہے، وہ بھی خوشحال ہوں، اور میرے ریل اسٹیٹ ایجنٹس بھائی ہیں ان کا بھی کام چلے، معیشت کا پہیہ چلے. تو ہم تو اوورسیز کو ویلکم کریں گے اور آنے والا وقت انشاءاللہ اچھا وقت ہے. اگلا سوال ہے میرے جو صاحب کہ دیکھیں اوورسیز پاکستان کی معیشت میں ایک بڑا ان کا ایک رول ہے، ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں وہ. اور یقین کریں کہ بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ جب یہ اپنے ملک سے، اپنے وطن سے دور جاتے ہیں
تو بڑی قربانی ہے یہ ان کی، اپنی فیملی کو پروموٹ کرنا، اپنے وطن کو پروموٹ کرنا. میرے خیال سے ہمارے اندر اتنی حب الوطنی نہیں ہوتی جتنی ان کے اندر ہوتی ہے، چونکہ وہ اس ملک سے دور ہوتے ہیں. پھر آپ نے ایک ایک روپیہ محنت سے کمایا ہوا، حلال کمائی کا ایک ایک روپیہ جب وہ جمع کرتے ہیں، جمع پونجی بناتے ہیں، پھر وہ اپنا وہی جو پیسہ ہے سیونگ کرنے کے بعد پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ جتنے بھی ریل اسٹیٹ انڈسٹریز کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے بھائی کام کرتے ہیں ان کو ایک پیغام دیں کہ ان کو ریلیف دیا کریں، ان کے ساتھ جو ہے وہ کمٹمنٹ پر پورا اترا کریں، ان کو ان کی فرسٹ پرائرٹی میں ان کا کام کیا کریں اور ان سے ایمانداری سے کام کیا کریں. یہی ہمارے ملک میں وہ فرد واحد ہیں جو پاکستان کو چلا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ایک چھوٹا سا پیغام. جی اوورسیز کے پہلے بھی میں نے بات کر چکا ہوں کہ اوورسیز ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی سیر رکھتے ہیں. حکومت وقت کہہ رہی ہے کہ $30 بلین جو ہے وہ اوورسیز یہاں پہ بیچتا ہے، جس میں سے 65% جو ہے وہ ریل اسٹیٹ میں لگتا ہے. تو میری جتنے بھی میرے بھائی ہیں چھوٹے بڑے جو بھی اوورسیز کلائنٹ کو اٹریکٹ کرتے ہیں لے کے آتے ہیں، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمیشہ اوورسیز کا آپ ان کی انویسٹمنٹ کو محفوظ جگہ پہ کرائیں، آپ ان کے سرمایہ کا خاص خیال رکھیں، آپ ان کو ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرایا کریں تاکہ وہ باہر بیٹھ کے بھی آپ کی تعریف کریں. تو ان کو خاص پروٹوکول دیا کریں، ان کی انویسٹمنٹ کو محفوظ کیا کریں. اور خاص طور پر جو اوورسیز بھائی اپنی جمع پونجی یہاں پہ بیچتے ہیں، ایک ایک پائی آپ کے اوپر ان کا جو اعتماد ہوتا ہے اس اعتماد کو کبھی بھی آپ خراب نہ کریں اور اچھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں جس سے ہماری جو ہے وہ نیک نامی ہو، بدنامی والا کام نہ ہو. اوورسیز جب وہاں پہ بیٹھ کے آپ کی تعریف کریں گے اور باقی بھی دوستوں کو آپ کے لیے مشورہ لیں گے تو وہ آپ کے کاروبار بھی بڑھے گا. لہٰذا اوورسیز کے لیے آپ نے ایک خاص ہمدردی بھی رکھنی ہے اور ان کو آپ نے بہترین مشورہ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرانی ہے. میرا تمام بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے، اپیل ہے. اچھا جو صاحب ایک اور سوال ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، کمال کے ڈیولپر ہیں، کمال کے ویژن کے ساتھ کام کرتے ہیں، ڈیزائن بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں. لیکن یہ تھوڑا سخت سوال ہے کہ ٹاپ سٹی میں آپ اسپیشلی ٹاپ سٹی کا کام کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی بہت سارے چونکہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، بہت سارے پروجیکٹس ہیں، بہت اچھا کام کرنے والے ہمارے بہت سارے دوست بہت سارے پروجیکٹس بھی کام کر رہے ہیں. بڑی بڑی اچھی سوسائٹیز ہیں جو ڈیولپ کر رہی ہیں، ڈیلیور کر رہی ہیں، ان کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ٹاپ سٹی کے اندر جو ہے وہ ایک تو کنور معیز خان صاحب بڑے ہی جو ہے ملنگ تربیت کے، بڑے ہی ہمارے جو سی او ہیں، ہمارے باس ہیں، بڑا ہی خیال رکھنے والے اور ان کا ویژن بڑا زبردست ہے. ان کے ساتھ میرے بڑے بھائی جناب غلام یاسین صاحب ہیں جو ہمیں ٹاپ سٹی میں لے کے آئے، بریگیڈیئر اسکندر صاحب ہیں اور بھی بڑی اچھی عدیل مرزا صاحب، عدیل اکرم صاحب، عاطف صاحب، بڑی اچھی ٹاپ سٹی کی ٹیم ہے جو کہ پروموٹ کرتی ہے نئے آنے والے بندوں کو. تو جب ہم 2013 میں ٹاپ سٹی میں آئے تو انہوں نے ہمیں پروموٹ کیا، ہمیں آگے لے کے آئے، ہماری ہمت بڑھائی، ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا اور ہر جگہ کے اوپر انہوں نے ہمارا خیال کیا، جس کی وجہ سے پتہ نہیں کیوں ہمارا دل ٹاپ سٹی میں لگ گیا. اب یہ دل یہاں سے دور نہیں ہوتا، یہاں سے جو ہے ہمارا دل یہاں سے کسی اور طرف نہیں جاتا. تو حالات اچھے آتے ہیں، برے آتے ہیں اور ہمارا دل ٹاپ سٹی میں لگا ہوا ہے. تو لہٰذا ہم بھی ٹاپ سٹی کے ہو گئے ہیں. تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہاں پہ، کمرشل ہے، ریزیڈنشل ٹاورز ہیں، بہت کام ہو رہا ہے. تو میری دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی ایک دفعہ اگر ٹاپ سٹی کو وزٹ کر لیں گے تو آپ کا بھی دل لگ جائے گا. تو ضرور ایک دفعہ ٹاپ سٹی میں آپ نے وزٹ کرنا ہے. تارن مارکیٹنگ میں سی ہوں. تارن مارکیٹنگ ہم الحمدللہ کافی عرصے سے اسلام آباد میں، راولپنڈی اسلام آباد کے اچھے پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں جو ہمیں لگتا ہے جس کو ہماری سوچ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایسا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جس میں خدا نخواستہ ہمارے کسی بھائی کا پیسہ ضائع نہ ہوگا اور اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ڈیلیوری کے حوالے سے ساری چیزیں ہمیں سمجھ آتا ہے. ان چیزوں کو ہم مارکیٹ کرتے ہیں، ہمیں کافی عرصہ ہو گیا. تو ہماری تارن مارکیٹنگ کمپنی کے بارے میں آپ اکثر ہمارے ایڈ بھی دیکھتے ہیں، ہمارا کام بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، یوٹیوب چینل پر. تو کیا کہیں گے ہمارے بارے میں ذرا؟ دیکھیں جی بہت ساری مارکیٹنگ کمپنیز اس وقت اسلام آباد راولپنڈی میں کام کر رہی ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. انہی میں سے ایک اچھا بڑا با اعتماد نام تارڑ مارکیٹنگ ہے جس کے سی او مظہر تارڑ صاحب ہیں.
یہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ تعریف جو ہے وہی ہوتی ہے جو بندہ بعد میں بھی کرے، اور ہم بعد میں بھی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب تارڑ مارکیٹنگ کے پاس آئیں گے اور ان کے ساتھ آپ جب انویسٹمنٹ کی بات کریں گے اور ان سے مشورہ لیں گے، تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں، گارنٹی اپنی دے سکتا ہوں کہ تارڑ مارکیٹنگ کبھی آپ کو غلط مشورہ نہیں دے گی، کبھی آپ کی انویسٹمنٹ غلط جگہ پہ نہیں لگائے گی۔ ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ڈیولپ ہو رہے ہیں، جو ڈیلیور ہو رہے ہیں، جن کے این او سیز ہیں یا این او سیز کے پروسیس میں ہیں، وہاں پہ وہ تارڑ مارکیٹنگ کی پوری ٹیم آپ کو ایک بہترین مشورے کے ساتھ انویسٹمنٹ کرائے گی۔ تو آپ بلا جھجک، آپ اعتماد کے ساتھ تارڑ مارکیٹنگ کے ساتھ کوئی بھی مشورہ کر سکتے ہیں، اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں امید کروں گا کہ وہ آپ کو غلط مشورہ نہیں دیں گے، اور آپ کی انویسٹمنٹ بھی محفوظ ہوگی، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھے گی بھی۔ چور صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑا اسپیشلی ٹائم دیا، چونکہ آپ بڑی بیزی لائف گزار رہے ہیں، آپ کے دوست اب بھی بڑے ہیں، آپ ایک درویش ٹائپ کی زندگی گزارتے ہیں، آپ کی محبت ہے، محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا بجٹ کے بعد آپ کے ساتھ ایک نیا انٹرویو کے ساتھ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم۔